عذاب قبر جو ہم نے باتیں سنی ہیں، دیکھیں ہمارا اکثر جو فیتھ ہے وہ ڈیولپ ایسے ہوتا ہے جو ہمیں فیملی سے ملا ہے، جی جی، اور یہ فارچونیٹ کہیں انفارچونیٹ کریں، بہرحال اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. عذاب قبر اور روز محشر پہ ہونے والے حساب کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھا جائے دین اسلام؟ دیکھیں اسلام کی روح سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو مجرمین ہیں ان کے لیے عذاب کی 4 قسطیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسط آئی ہے سورہ السجدہ کے اندر کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کچھ تکلیف دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے. اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوا، یعنی تکلیف. تو پہلی عذاب کی قسط دنیا میں آتی ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ نے وہ اویل نہ کیا تو پھر اب دوسری قسط آنی ہے. وہ ہے سورہ المائدہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ الانعام میں اور سورتوں میں، کہ جب باغی لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان اپنی. یہ دوسری قسط ہے جو عذاب کی ہر ایک بندے کو آنی ہے. تیسری قسط ہے جو قبر والی ہے. قبر تو ایک استارہ ہے، اصل میں یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر. وہ مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، وہ سمندر کا پیندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایئر کریش میں آپ کی لاش کا ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر. چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے، ورنہ یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورۃ المؤمن میں، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور پھر جب آخرت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو یہ تیسری قسط ہے، عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ. اور چوتھی قسط ہے جو الٹیمیٹ قسط ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. وہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے. تو یہ 4 قسطیں چاروں ثابت ہیں، چاروں قرآن سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں عذاب قبر کے اوپر احادیث ہے. امام بخاری نے باقاعدہ جب صحیح بخاری کے اندر عذاب قبر سے متعلق احادیث لی ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور اسی طریقے سے گناہگاروں پر عذاب مسلط ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، تو اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے آیت کوٹ کی ہے سورۃ المؤمن کی کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. حالانکہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے، فرعونی پیش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا عذاب کاٹ رہے ہیں. اس میں صرف ایک ایمبیگوٹی آتی ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا، ایک بندہ آج فوت ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے 500 سال بعد قیامت آ جائے. اس نے 10,500 سال قبر میں گزارے اور اس نے صرف 500 سال گزارے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر مختلف لوگوں پر مختلف حالت طاری کر سکتا ہے ایک ہی فریم آف ریفرنس کے اندر. دیکھیں یہ ہمارا خود تجربہ ہے. سخت گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو، 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائے نا، آپ کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی. بالکل. اور دوسرے لوگ گرمی سے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر 2 مختلف بندوں پر 2 بالکل 180 ڈگری حالتیں دنیا میں ہم نے طاری ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کے 500 سال کو اس کے لیے اتنا لمبا کر دے کہ وہ 10,000 سال کے برابر ہو، اس کے اوپر وہ ٹائم اس طریقے سے گزارے. اور آج تو سائنس کی برکت سے ہمارے لیے میتھمیٹیکل ایکویشنز جو آئنسٹائن نے ڈیولپ کر دی، المتوفا 1956 عیسوی، ان کے لیے میں نے بولا تھا الحاج آئنسٹائن بول دیتے، حافظ اللہ بول دیتے اگر وہ زندہ ہوتے. تو آئنسٹائن نے تو یہ مسئلے حل کر دیے کہ کس طریقے سے ٹائم آپ مختلف جگہوں پر مختلف حالتوں میں گزر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل الحمدللہ جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم اس کے اوپر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بات یاد رکھیے گا، یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اس کو آپ کیمرے میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، آواز سے سن نہیں سکتے. یہ ہے عالم الغیب کا ایک وعدہ انسانیت کے لیے، اور یہ ہے عالم غائب. ایک ہے عالم، ایک عالم، یعنی یہ غیب کی دنیا ہے، غائب کی. علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے چیز. فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں، یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. اس لیے قرآن میں ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. لہذا سائنس جو ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے،
دا نالج obtained through observations and experiments. تو آبزرویشن میں فرشتہ نہیں آئے گا, ایکسپیریمنٹ میں بھی نہیں آئے گا. ہاں کئی ایسی چیزیں جو ہماری آبزرویشن میں نہیں ہے ایکسپیریمنٹ میں آتی ہیں. الیکٹران, الیکٹرو میگنیٹک ویوز, یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن آبزرویشن میں اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. لیکن فرشتے اس طرح میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک اور چیز, کچھ اور چیزیں بھی انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. اب تو خیر ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں جس سے ان کی چال یا ان کا وہاں موجود ہونا یعنی جنات کا وہ ثابت ہوا ہے. بہت سارے پروگرامز اس کے اوپر ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی کہ جنات کا وجود اب بھی ہے 21ویں صدی کے اس 2023 کے اندر بھی ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں. جی ہے وجود. اب جنات والا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا چڑیلوں کا بھی ان کی فیمیلز ہوتی ہیں, فیمیلز ہوتی ہیں تو وہ چڑیلیں ہوتی ہیں, ناراض پریاں نہیں ہوتی ہیں. ناراض نہ ہو جائے نا سر. رشتوں کا اگر کوئی جینڈر ہوتا تو پریاں ہوتی ہیں, چڑیلیں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر سر. تو لیکن جنات کے اندر بھی اہل ایمان بھی ہے, ان کی جو فیمیلز ہیں ان کو آپ پریاں کہہ سکتے ہیں, باقی میجورٹی ان کے اندر باغی ہیں. جنات کا جو معاملہ ہے نا جی, اگر وہ خود کوئی سگنل دے دیں, انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, اسی طریقے سے کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ تو احادیث موجود ہے بخاری مسلم میں. جب تک وہ خود سگنل نہ دے آپ اس کو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ کچھ ہوا. وہ جنات کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. باقی فی نفسی جن کو ڈیٹیکٹ کرنا ابھی تک ہمارے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. باقی چونکہ قرآن و سنت نے اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی گائیڈ لائنز ہمیں نہیں دی ہیں کہ یہ کوئی غائب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. غائب سے جو چیز تعلق رکھتی ہے نا وہ فرشتے ہیں, عذاب قبر ہے اور آخرت ہے, اس میں جنات کا ذکر نہیں ہے. این ممکن ہے کہ ایسے انسٹرومنٹ بن جائیں کہ آپ جنات کو ڈیٹیکٹ کر لیں, یہ پاسبل ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتی چیز. رائٹ. بہت سارے واقعات میرے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. کبھی انشاءاللہ نشست نیکسٹ رہی تو میں اس کے اوپر اسپیشلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ میرے ساتھ جو ہیپننگ ہوئی ہے, کیونکہ کچھ ہانٹڈ پلیسز ہوتی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ کبھی ضرور شیئر کروں. آپ سے جو کچھ ہو وہ تم نے ٹی وی میں دیکھا تھا. سر وہ جنات نہیں تھے, مخلوق تھی کوئی. خواتین یہ کاٹنا نہیں اس میں, نہیں یہ جائے گا سر, یہ جائے گا ایز اٹ از جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ سے پوچھ کے آپ کو دکھائیں گے پرومو والے. اچھا جی, طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان. جی اور اب اس حد تک ہو گیا کہ بچیاں جاتی ہیں شادی کے لیے تو وہ ظاہر ہے مردوں کا بھی عمل ٹھیک نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں ان کی بھی غلطی کمی کوتاہی ہوگی, لیکن یہ فیشن بن چکا ہے کہ ڈیورس ہو گئی ہے تو اس کو بڑا فخر سے پیش کیا جاتا ہے ویسے جان چھڑا. یہ کس طرح کا بیہیویئر, شریعت کیا کہتی ہے اس سے؟ دیکھیں جی, شریعت تو یہ کہتی ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت ہو جاتی ہے, یعنی مرد جو ہے بالکل ظالم ہے. طلاق اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شام کے وقت شیطان جو ہے وہ روزانہ میٹنگ کال کرتا ہے اور اس کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, جو بعض ماڈرن سکالرز نے کہا کہ این ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. بہرحال وہ اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے, وہ اسے رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی, فلاں سے بدکاری کروائی. شیطان کسی کے گناہ کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کرتا. جب ایک چیلا اسے آگے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی, وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے, کیونکہ یہ خاندانی نظام تو میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بریک ہوگا تو پھر اولاد بھی جو ہے وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. تو اسلام میں طلاق تو آخری درجے تک اوائڈ کی گئی ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. یہ اس کے لیے نیگیٹو بات نہیں ہے بلکہ بلٹ ان اس کی کمزوری بتائی گئی ہے. اس سے نفع حاصل کرو, اس سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. سیدھا کرتے ہوئے اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا. مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہاری عورتیں ہیں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک سفر میں نبی الاسلام عورتوں کا جو قافلہ تھا وہ اس کو جو ہاں کرا تھا نا, اس کو آپ نے فرمایا کہ آہستہ ہاں کو, شیشیاں ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے. اللہ, یعنی اتنی رسپیکٹ والا معاملہ. خود نبی الاسلام بیٹیوں والے تھے جی, سیدھی سی بات ہے. تو طلاق آخری درجے میں اوائڈ ہونی چاہیے. یہ معاشرے میں طلاق ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے ہماری معاشرتی اقدار کا ٹوٹ جانا ہے, پلس
میڈیا جس طریقے سے گلیمرائز کر کے میاں بیوی کے رشتے کو پیش کرتا ہے, بیوی بھی سمجھتی ہے کہ جاتے ہی میں نے جو ہے پتہ نہیں فلاں گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے اور فلاں بنگلہ میرا انتظار کر رہا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ ساس انتظار کر رہی ہے, اگرچہ وہ اس کی سگی خالہ ہی کیوں نہ ہو. شادی سے پہلے تو وہ خالہ اپنے خاوند سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنی بھانجیوں اور بھتیجوں کے پیچھے, اور شادی کے بعد انہی عورتوں کو وہ غلام بنا لیتی ہیں اور اکثر علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. دوسری بڑی ریزن جو ہے وہ اکانومی ہے جی, سیدھی سی بات. جب گھر میں پیسہ نہیں ہوگا نا تو لڑائی جھگڑے ہوں. آپ نے تیسری ریزن کے اوپر روشنی ڈالی سر, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے عشق ممنوع. ہاں, وہاں پہ بھی میں آنے لگا تھا. اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے نا تو یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے نا وہ دو چیزوں کے اوپر ہے, سیکس اور اولاد. کسی ایک معاملے میں بھی کوتاہی ہوگی نا یہ رشتہ کمزور ہو جائے. اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے پھر بھی میاں بیوی اس مضبوط بانڈ میں نہیں رہتے. اولاد ہو گئی لیکن تربیت کے معاملے میں خامند کو بیوی سے شکایت, بیوی کو خامند سے شکایت. اور دوسرا سیکس, جو آپ نے بات کی کہ فری سیکس نہیں ہونا چاہیے. خامند اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو, بیوی اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہو, تو یہ سارے معاملات صحیح چل سکتے. اچھا, اب معاملہ اس سے بھی ایک نیج آگے بڑھ چکا ہے, ایک لیول آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈرامہ اب اس وقت بن رہا ہے, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر, سوشل فیبرک کو تباہ کرنے یا اس کو بنانے میں اس کا پورا ایک کردار ہے. تو ڈرامے کے اندر دکھایا گیا جاتا ہے بھابھی کا دیور کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر, سالی کا بہنوئی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر, اور اسٹیپ بردر کا اسٹیپ سسٹر کے ساتھ. اور یہ انڈین اور پاکستانی ڈراماز میں اب آرام سے دکھایا جاتا ہے, اور اس کو ہم نے ایز اے سوسائٹی ایسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے جیسے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. نہیں, یہ یور کامنٹ آن دس. میں اس میں کامنٹ کروں گا کہ کئی اکا دکا واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر پورے ڈرامے بنا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ بڑے ظلم والی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ان چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ اسے اتنا کر کے پریزنٹ کریں. جس طرح ہمارے پاس صحافی حضرات ہیں, کوئی یونیورسٹی میں کوئی چھوٹا سا واقعہ رپورٹ ہوا کسی معاملے کے اندر, پکڑ کے اسے میڈیا میں لے آتے ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. یہ کوئی خدمت نہیں اس معاشرے کی. لیکن ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اس حوالے سے اور اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, تو یہ سینسر بورڈ جو ہے یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ کس لیے تنخواہیں کھا رہے ہیں. ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سینسر کریں, اور یہ چیزیں ہمارے آئین کی روح سے بھی خلاف قانون ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا. آئین تو یہ سارے جی آئین ہے پاکستان میں, آئین یعنی کتاب میں تو لکھا ہے اسے فالو تو کرنا ہے, لیکن پریکٹیکلی تو قرآن موجود ہے, امت فالو نہیں کر رہی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب نہیں دلائیں گے. تو آئین موجود ہے اور آئین پہ جو لوگ نہیں چل رہے ہم انہیں ترغیب دلائیں گے. اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن ان کی اسلامی کتاب ہے, کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن نہیں بن سکتا تھا؟ دیکھیں لکھا تو ہوا ہے قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اگر قانون نہیں بن سکتا تو ڈرامے کہاں سے بنا رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے؟ یہ کوئی ایجوکیشن والا معاملہ نہیں. قرآن سیکس ڈسپلن میں اتنا سینسٹیو ہے کہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا, ہمیشہ آیا نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, ٹھیک ہے, صرف ایک عورت کا نام آیا اور وہ بھی معجزانہ طور پر ایک ایشو تھا. عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی, وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, اور مریم کی ڈگنیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کرنا تھا کہ ان کے ہاں جو یہ پیدائش ہے یہ معجزانہ ہوئی ہے, کوئی ان کے کریکٹر کے اوپر حملہ نہ کرے. ادروائز پورے قرآن میں کسی عورت کا نام بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. عورت کا مطلب ہی پردے کی چیز ہے عربی میں, عورت. بے شک, ہاں جی بے شک. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی اور جمہوریہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں بالدیل کے مطابق؟ جی مل سکتے ہیں. کیسے سر؟ اس لیے کہ اسلام میں آپ نے جو حلال کے دائرے کے اندر فیصلہ کرنا ہے وہ میجورٹی کو دیکھ کے کرنا ہے. احادیث میں بھی آپ دیکھیں جب حدیث کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہے, صدوق ہے یا ضعیف ہے. یعنی میجورٹی کی کیا رائے ہے. قرآن میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کے آپس کے معاملات جو ہے وہ مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی الاسلام بھی صحابہ کرام سے مشورہ لے کے چلتے تھے, حالانکہ آپ کو وہی کی تائید بھی حاصل تھی, پھر بھی آپ مشورے کو لے کے چلتے تھے. تو جمہور کی رائے دیکھی جائے حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے معاملے میں
چاہے علماء کے ہیں چاہے اسکالرس کے ہیں, اگر قرآن کی روح سے سنت کی روح سے کوئی چیز حرام ہے نا, اس کو کسی کی رائے حلال نہیں کر سکتی. ایک گورا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جمہوریت اکثریت کی آمریت کا نام. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے جو ہم سے فریڈم آف ایکسپریشن چھین لے. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جو یورپ اور امریکہ ایک آسودہ حال زندگی وہاں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ مولوی جو ان ملکوں میں جانے کو حرام کہتے ہیں ادھر سے آئے ہوئے ڈالروں کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں, اور ان کا ویزا آج لگائے تو وہ محفل نعت کے لیے بھی تقریر کرنے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جب انہیں دوسرے مولویوں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو جان بچانے کے لیے وہ ملکوں میں جاتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں اسلامی ملک اور انہیں کہتے ہیں غیر اسلامی ملک. نہیں سر, بھائی یہ مسلمان ملک ہے, وہ اسلامی ملک ہے جہاں پہ جسٹس ہے, انصاف ہے, ٹھیک ہے, چند ایک چیزوں پہ آپ کا اختلاف ہے نا. تو میرے بھائی یورپ نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا ہے نا اسی ڈیموکریسی کی برکت سے بیسک ہیومن رائٹس حاصل کیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ نیگیٹو چیزیں نکالیں گے اس کی, تو یہ کیا ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور لوگوں کی زبانیں کھچوا دے؟ تو اس قسم کی چیز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. بادشاہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے نا, سعودیہ کے اندر تو کنگڈم ہے. تو کنگڈم ہے نا, وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا, تو ہم اسی کی بات کر رہا ہوں. جی ڈیموکریسی نہیں ہم فالو تو انہیں کو کرتے ہیں. نہیں ہم تو نہیں فالو کرتے. نہیں کرتے؟ نہیں وہ تو آمریت ہے, ڈیموکریسی تو نہیں ہے وہ. ہاں جی, یہ تو دیکھیں انہوں نے تو نام ہی سعودی عرب رکھ دیا. میں تو اس نام کے بھی حق میں نہیں ہوں. حرمین کہنا چاہیے, حرمین الشریفین. اپنا نام تو انہوں نے رکھا ہے خادم حرمین الشریفین. سعودی تو ایک خاندان تھا سعود جس کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا ہے اتنی بڑی سرزمین کو, صرف اس لیے کہ اس قبیلے نے اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے جب وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کمزور ہوئی تو یہ علاقہ ان کے پاس آ گیا. اس وجہ سے میں تو اس نام کے بھی خلاف ہوں. حرمین ہی کہنا. سر اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال, دین اسلام میں بہتر درجہ سیاست کا ہے یا خلافت کا ہے؟ سیاست تو ایک ورسٹائل ٹرم ہے, خلافت اس کا حصہ ہے. یعنی آپ یہ پوچھیں کہ اسلام میں جو طرز سیاست ہے وہ خلافت ہے یا کنگ شپ ہے یا ڈیموکریسی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے. اس زمانے میں چونکہ قبائلی سسٹم تھا, یہ جو کہتے ہیں نا جو چند بڑے اصحاب تھے ان سے مشورہ کیا جاتا تھا, بھائی وہ بڑے اصحاب ایک بندہ نہیں ہوتا تھا. اگر سیدنا علی مشورے میں شامل ہیں تو پورے کا پورا بنو ہاشم کا قبیلہ اس کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے, جس طرح ہمارے پورے شہر کا ریپریزنٹیٹیو ایک MNA بن کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ قبائلی سسٹم میں تو یہی ہوگا کہ ایک قبیلے کا سردار وہ رائے دے گا. کیوں کہ وہ سردار خود ڈیموکریسی سے چوز ہوا ہے. وہ اس طرح چوز نہیں ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا, اس طرح نہیں ہے. وہ پورے ایک کرائٹیریا سے نکل کے اوپر آیا, تو ظاہر ہے کہ وہ آلریڈی ایک ڈیموکریسی سے اوپر آیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہمارے MNAs جب جاتے ہیں تو وہ جا کے سلیکٹ کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے اس کا ایک جو ڈارک پہلو ہے کہ یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی کبھی آنے ہی نہیں دی, اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ خاری کاٹ رہے ہیں. اور جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے تھے وہاں تو میرے بھائی وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں, وہاں تو نہ کسی کو آرمی چیف کا نام پتا ہوتا ہے, نہ IG کا نام پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ انہیں اپنے کسی ایجنسی کے چیف کا نام پتا ہوتا ہے. ایون چیف جسٹس کا نام بھی بڑے کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے, اور یہاں جو 9 کا خبر نامہ ہے وہ انہی لوگوں کے گرد گھومتا ہے. عوام کی تو خبریں اینڈ پہ جا کے آتی ہیں. Absolutely. تو یہ ڈیموکریسی جو ہے طرز خلافت, جو سیاست طرز سیاست خلافت والا ہے, ماڈرن دور میں ڈیموکریسی ہی اس کے قریب ہے. لیکن اس سے مراد میں اسلامک ڈیموکریسی جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ حلال کے دائرے کے اندر, حرام کے معاملے میں آپ نے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اعتبار سے اس کو نہیں دیکھنا بلکہ قرآن و سنت کو دیکھنا ہے. ہاں اس کو میں مثال سے کہتا ہوں کہ ہم نے افطار پروگرام رکھا سر, تو یہ حلال کام ہے. اب افطار کے اندر کھجور سرو ہوگی, جامع شیری ہوگا, روح افزا ہوگا یا سادہ پانی ہوگا, اس میں ڈیموکریسی ہوگی. اور نبی الاسلام یہی کرتے تھے کہ بتاؤ میجورٹی کی کیا رائے ہے. جس طرح غزوہ احد میں نبی الاسلام کی اپنی رائے نہیں تھی کہ ہم مدینے سے باہر نکلیں اس طریقے سے, لیکن میجورٹی کی رائے تھی نہیں ہم تو شہید ہونے کے لیے. نبی الاسلام نے ان کی بات مانی, اگرچہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا, لیکن بہرحال نبی الاسلام نے جمہور کی رائے کو اہمیت دی. انجینئر صاحب آپ سے متعلق ایک خاص مکتبہ فکر, یہ میرا آخری سوال ہوگا, وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. میں لفظ پروپیگیٹ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو سنا, مجھے تو ایسا کوئی امپریشن نہیں ملا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے لیے خاص سمپتی رکھتے ہیں.
Is that rightly so یا واقعی propagation ہے آپ کے اگینسٹ؟ میں دنیا کے ہر انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں جتنا مجھے دین نے کہا ہے. مجھے کسی کے عقیدوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کے جینے کا رائٹ تو میں نہیں چھین سکتا. کیا قادیانی پاکستان کے آئین میں پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ قادیانی اس میں تو فال کر رہے ہیں نا. ہاں جو شروع میں اسلام چھوڑ کر قادیانیت میں گئے، شروع میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات، ان کے اوپر تو کوئی مرتدین کا حکم لگ سکتا تھا، اور وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ ہے، اگر خلافت کا نظام ہو، پورا ایک سسٹم ہو اس کے تحت. آج جو لوگ نسلاً قادیانی ہیں وہ تو نان مسلم ہیں. ہم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی ہے تاکہ اپنے آپ کو نان مسلم لکھتے نہیں ہیں. وہ نہیں لکھتے، لیکن قانوناً ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے، اور ہم شناختی کارڈ میں انہیں مسلمان نہیں ڈکلیئر کرتے، اس لیے تو وہ آج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. کوئی ایک آدھ بندہ جھوٹ لکھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا اس سے تعلق نہیں. اگر وہ ایفیڈیوٹ بھر دیتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں، اسے پیغمبر نہیں مانتا، تو وہ اپنی قادیانیت کی روح سے بھی کافر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں اس کا وہ خود انکار کر دے تو وہ اس سے تو نکل گئے نا. تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے پھر دلیری دکھاؤ، پھر اب دجال جب لکھ دیا تو مان بھی لو اور اس طرف آ جاؤ. ہم علمی دلائل ان کے سامنے رکھیں گے. قادیانی ہوں، ہندو ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، سکھ ہوں، میں تمام کے لیے اس اعتبار سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں کہ آپ نے انہیں ہیومن ڈگنیٹی کے اندر تو جینے کا حق دینا ہے نا، ان سے جینے کا حق تو نہیں لینا. رہ گیا ہمارا ان سے علمی اختلاف، وہ ہم کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے، دنیا سے ختم کر دینا ہے، تو میں نے اس کے اوپر پھر انہی مقادر فکر کے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم ختم نبوت کی کاس کے ساتھ مخلص ہو تو وائی اونلی اینٹی قادیانی؟ کیوں نہیں ختم نبوت پہ کام کرتے؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اس طرح کی گستاخانہ باتیں لکھی ہیں ان کے خلاف کبھی تم نے دھرنا دیا؟ وہ تو خود پرنٹ کر رہے ہو تم، اسی لاہور شہر سے پبلیکیشنز پرنٹ کر رہے ہیں ان کتابوں کو، جہاں سے دھرنے لے کے نکلتے اور پورے ملک کو بلاک کرتے ہو. ان کے آگے نہیں بولتے کیونکہ وہ تمہارے سرپرست ہیں، تمہیں چندے کھلاتے ہیں. تمہارے پورے کے پورے بزرگوں کا سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر تم نے ان کو غلط کہا. تو اس کا مطلب ہے ختم نبوت کے ساتھ تم بھی مخلص نہیں ہو، تم اپنی مرضی کا ختم نبوت مانتے ہو. بس یہ اینٹی قادیانی تحریکیں، ختم نبوت تحریکیں نہیں. واٹ از دا سیل آف دا پروفٹ؟ یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے؟ معاملہ ہے ختم نبوت. دیکھیں، ایک لفظ ہے خاتم، ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے، نبوت کی مہر، سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور مسلم شریف میں ہے چھٹی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے، وہ اس کا مور ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مور کا وہ معنی لے جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائے، جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی الاسلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کو کے اوپر مہر لگتی ہے، آپ سیل کر دیا، آپ اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کرتے. نو امینڈمنٹ. جی دونوں باتیں درست ہے اپنی جگہ. نبی الاسلام خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے، اور نبی الاسلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے
جس میں صرف ایک اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے, اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے, مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی, اور انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگر ہیں, تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, اور وہ نبی اسلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے, مسلمہ کذاب اور اسود. اور مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا, بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں, تو نبی اسلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ کو ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. قادیانیوں کو جس طریقے سے آپ پھر اس فارمولے کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے؟ جی دجال ہے, جی بالکل دجال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. درست ہو. وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بہت شکریہ جناب انجینئر مرزا صاحب, آپ نے ہمارے یہ وقت نکالا.